اگر ہوتی خون کے رشتوں میں وفا، اس طرح کا کوئی جملہ ہے، تو یوسف نہ بکتے مصر کی بازاروں میں۔ یعنی خون کے رشتے، سگے بہن بھائیوں کے خون کے اندر جو محبت پیار ہے نا، اس کو نفرت میں بدلا جا رہا ہے۔ یہ جملے بیان کر کے لکھ کر کتنا بڑا ظلم و ستم ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ تجھے اے لکھنے والے، اے کہنے والے، تجھے یوسف علیہ السلام کے جو بھائی جو غیر نبی تھے، نبی نہ تھے، ان کا وہ ستم جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا گیا تھا، ان کا وہ ستم تجھے نظر آیا؟ لیکن اللہ کے وہ پیغمبر یوسف علیہ السلام، جن کی زندگی ہمارے لیے نمونہ تھی، موسیٰ علیہ السلام یہ ستم جھیلنے کے بعد جب مصر کے تخت پہ بیٹھے تھے، وہی سگے بھائی آئے، یوسف علیہ السلام نے وہ ساری نفرتیں، وہ سارے ستم بھول کر اپنے بھائیوں کو مسکراتے ہوئے سینے سے لگاتے ہوئے، یوسف نظر کیوں نہ آئے تمہیں؟ تم نے یوسف کے بھائیوں کے ستم کو سامنے رکھ کے سگے بھائیوں کے خون کے رشتوں کے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ تم نے یوسف کے اس کردار کو کیوں نہ دیکھا کہ یوسف پر جو ظلم و ستم ہوا تھا، یوسف کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، یوسف بکتے ہوئے وہاں تک پہنچے، پھر اللہ نے ان کو مقام و عزت عطا کیا، پھر ان کے پاس ایک طاقت بھی تھی، پاور بھی تھی۔ وہی سگے بھائی جو ستم کرتے رہے، وہ جب سامنے آئے، یوسف کا رویہ تمہیں نظر کیوں نہ آیا؟ اسی یوسف نے اپنے بھائیوں کے سارے ستم کو بھلا کے اپنے ان بھائیوں کو مسکراتے ہوئے سینے سے بھی لگایا، اپنے تخت پر بھی بٹھایا۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ ہم یوسف کے اس کردار کو دیکھتے، نہ کہ ان کے بھائیوں کے اس ستم کے اس کردار کو دیکھ کر عوام الناس کے اندر، بھائیوں کے خون کے اندر نفرت کو پیدا کرتے۔ کتنا بڑی عجیب بات ہے، ہماری طبیعتیں کتنا بدل گئی۔ ہم نے اس نیگیٹو سوچ کو دیکھا، اللہ کے پیغمبر کے کردار کو نہ دیکھا، یوسف کے بھائیوں کے ستم کو دیکھا، اللہ کے پیارے پیغمبر یوسف علیہ السلام کے اس خوبصورت رویے، اس خوبصورت حسن اخلاق کو نہ دیکھا۔ کاش کہ میں کوئی ایسی عبارتیں بھی بناتا جو یوسف کے کردار پر جاتی، نہ کہ ان کے بھائیوں کے کردار پر۔ یوسف کے بھائیوں کے کردار کو لے کر میں نے عبارتیں بنا دی اور ان کے کردار کو اپنے لیے نمونہ بنا لیا، اپنی زندگی میں لے کے آیا، پھر لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر، سگے بھائیوں کے خون کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی۔ یوسف کے حسن اخلاق مجھے نظر نہ آیا۔ کتنا بڑا ظلم و ستم ہے، میں پوچھتا ہوں یہ کون ہے اس طرح کی طبیعت پیدا کرنے والے؟ ان کی نظر یوسف کے کردار کی طرف کیوں نہ گئی؟ ہم نے کیوں نہ سوچا؟ پھر ہم بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں سگے بھائیوں کے ساتھ بھی نفرت، پھر رشتہ داروں سے بئی کاٹیاں، اس طرح کی عبارتیں دیکھ کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر خون کے رشتے میں اپنا وفا ہوتی تو یوسف پھر کیوں بکتے مصر کے بازاروں میں؟ یوسف کے بھائیوں کے کردار کو نہیں، ہم نے اللہ کے پیغمبر یوسف کے کردار کی طرف دیکھ کر اپنے سگے بھائیوں کو سینے سے لگانا ہے، اپنے قریبی رشتہ دار، خونی رشتے کو سینے سے لگانا ہے، دور نہیں کرنا۔ ان رشتوں کے اندر وفا ہوتی ہے، اللہ کی عزت کی قسم وفا ہوتی ہے۔ وہ کس طرح کہ یوسف کے کردار کو دیکھ لیں ہم علیہ السلام، ان کے بھائیوں کے کردار کی طرف نہیں۔ سگے جو رشتے ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی کہے کہ خون کے رشتوں میں وفا نہیں ہوتی، میں کہتا ہوں بالکل غلط کہہ رہا ہے تو۔ خون کے رشتے میں اس قدر عظیم وفا ہوتی ہے کہ اس قدر ستم ہوا، اس قدر ظلم ہوا، کنویں کے اندر پھینک دیے گئے، حتیٰ کہ بیچ دیے گئے، فروخت کر دیے گئے یوسف علیہ السلام، لیکن اس کے باوجود وفا کا یہ طریقہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر یوسف علیہ السلام نے وہ سارے ستم بھلا کر ان کو خزانے بھی عطا کیے، اپنے تخت کے قریب وہاں پر بھی بٹھایا، مسکراتے ہوئے سینے سے بھی لگایا، سارے ستم اللہ کے پیغمبر نے معاف بھی کر دیے۔ تو خون کے رشتوں کے اندر وفا ہوتی ہے۔ یہ بے وفائیوں والے سبق دے کر، اس طرح کے لیکچر دے کر، اس طرح کی عبارتیں لکھ کر خونی رشتوں کے اندر بائیکاٹیاں نہ کرو، خدا کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہمارا آج طریقہ ہو گیا ہے کہ ہماری نظر دیکھیں کس طرف جاتی ہے، اچھائی کی طرف نہیں جائے گی، برائی کی طرف نظر جائے گی، محبت کی طرف نہیں جائے گی، نفرت کی طرف جائے گی۔ ہم اس کو فوقیت اور اہمیت دے رہے ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے ایسا نہ کریں، پیار محبت بانٹیں، اخلاق بانٹیں، محبت بانٹیں، اپنے رویے اچھے کریں۔